عالم بن گیا لیکن اب سعودی کا چکر لگاؤں گا اور سنا ہوں کہ انگلش جاننے والے وہاں پر ان کو بہت فیسیلیٹی ملتی ہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ہم لوگوں نے دلی میں ڈپلومہ کیا اور اللہ پاک نے ہمیں ہندوستان کے سب سے بڑے داعی جناب مولانا کلیم صدیقی صاحب کی صحبت نصیب فرمائی اور حضرت کی صحبت میں وہاں پر رہنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک نے غیر بھائیوں میں دعوت کا موقع دیا اور باضابطہ طور پر سالوں سال ہم نے اپنے غیر بھائیوں میں اللہ کا تعارف کرایا تو اللہ پاک دھیرے دھیرے اپنے قریب کیا۔ اس کے بعد گھر آئے اور اسی جوش کے ساتھ کہ اب پاسپورٹ بنے گا، باہر جائیں گے، لیکن پھر کسی دن بیٹھ کر یہ سوچے کہ جس لائن میں ہم نے 16 سال زندگی بتائی اس لائن میں ہم اب تک نامکمل ہیں، تو جو لائن کو میں شروع سے نہیں جانتا ہوں اس میں اگر میں اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہوں تو وہاں پہ مجھے اس لائن میں مکمل کرنے کے لیے کم سے کم 20 سال بتانے پڑیں گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے بات کر کے کرناٹک کا رخ کیا، وہاں پر جا کر کے دینیات کی میں نے مکتب میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جب دینیات میں نے خود سے کام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ جو کام میں کرناٹک 3 دن اور 3 رات کا سفر طے کر کے میں کر رہا ہوں، میں وہاں پر 2 سال کے بعد میرے بہت ہی مخلص اور مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے ہماری علاقے سبیہ دیوراج کے جناب مولانا نفیس صاحب قاسمی ذوالقرنین صاحب کے مرحوم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جو آج ہمارے علاقے دیوراج کی ہر موڑ پر فکر کرتے ہیں۔ میں نے حضرت سے بات کی اور میں نے کہا کہ بھیا میں فلاں کام کے ارادے سے اپنے علاقے میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے مجھے صاف بنا کیا اور کہا کہ ابھی تم ادھر اور تپو اور ادھر تم ایکسپیرینس حاصل کرو، بعد میں علاقے میں آنا۔ میں نے کہا کہ نہیں، جب میں یہاں پروگرام کراتا ہوں، یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر کے اپنے علاقے میں کام کروں۔ بہرحال اس وقت میں نے گستاخی کی کہ ان کی بات مکمل نہیں مانی، میں چلا آیا۔ آنے کے بعد جب ملاقات کیا تو بولے کہ اب آ گئے ہو تو صبر کر کے کام کرنا، بار بار ٹینشن مت لینا، کیونکہ حالات اتنے آئیں گے کہ تم اتنی کم عمری میں اس حالات کے سامنے کرنے میں تم کو دقت ہوگی۔ بہرحال حالات آتے ہیں اور روز بروز نہیں، مہینے سال 6 مہینے پہ آتے رہتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے، فون کرتا ہوں، سبیہ جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، بڑی تسلی دیتے ہیں اور الحمدللہ پوری شکوہ شکایت اور گلہ میرے دل سے دور ہو جاتا ہے، پھر میں بہت اچھا ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں یہاں پر آیا اور میری ملاقات ہمارے گاؤں کے اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت دے، جناب حاجی عبدالقیوم صاحب جو مقیم ہیں گورکھپور کے اندر، جو مشہور ہے گوا صاحب کے نام سے، ان سے میری گفتگو ہوئی تو میرے سر پر ہاتھ رکھے اور کہے کہ بیٹا میں گاؤں میں نہیں رہتا ہوں، میرا یہ گھر ہے جو خالی رہتا ہے، تم دینیات کا کام اس میں کرو تاکہ ہم کہیں بھی رہیں اور اس کے ثواب اور اس کے برکات میری زندگی میں پہنچے اور موت کے بعد میری زندگی کا کم سے کم جو بھی کمی کوتاہی ہو اس کی برکت سے اللہ آسان کر دے۔ الحمدللہ 10 فروری سن 2018 عیسوی کو مجھے وہ اپنے اس گھر کو حوالے کیے اور میں اس گھر میں کام کرنا شروع کیا اور آج 20 مارچ 2023 5 سال سے میں یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ آتے جاتے ہیں، کبھی ان کے چہرے پہ یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے اپنا گھر تم کو دیا ہے اور تم یہاں پر کام کر رہے ہو، یہ میرا احسان ہے۔ میں بعض دفعہ بیٹھ کر کے بڑے ابو سے کہتا ہوں کہ بڑے ابو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اتنا خوبصورت گھر دیا اور میں نے اس میں اللہ کا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا احسان ہے کہ تم مجھے فری کا ایک مولوی مل گئے کہ جو مجھے تم قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر، پلسرات میں گزرنے کے اندر تمہارے ننھے منھے بچے جو کلمہ سیکھیں گے اس کی برکت سے میری زندگی آسان ہو جائے گی۔
میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ بچے جب بڑے ابو یہاں پر آئے تو تم لوگ ساودھانی سے رہنا، تو بلا کر غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ساودھانی برتنی ہوتی تو میں تم کو اپنا گھر نہیں دیتا، میں یہاں پر آ کر کے اس گھر میں پیک رہ جاؤں گا، لیکن بچوں کو فری رکھ کر کے پڑھاؤ، ذرا بھی ان کو ٹوکا ٹوکی مت کرو، ان کو فری رکھو، ان کو یہ احساس دلاؤ کہ ہم یہاں پر فری ہیں، آزاد ہیں، یہاں کا کوئی مالک نہیں ہے، اس گھر کا مالک اللہ ہے، جس اللہ نے مجھے یہ گھر عطا کیا ہے، اگر اس اللہ کے کام کے لیے میں یہ گھر دے دوں گا تو اللہ کل قیامت کے دن میرے لیے ایک اچھا گھر دے گا۔ جب بھی آتے ہیں الحمدللہ اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ مجھے بولتے ہیں کہ تم ذرا بھی مت گھبراؤ، اللہ سے دعا کرو اللہ میری صحت رکھے، میں اور بڑا کام دین کا کروں، جگہ جگہ مسجد بناؤں، جگہ جگہ مکتب کھولوں، مدرسے کھولوں اور میں دین کا کام کروں۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم آج تک ڈٹے رہے ہو، اور ڈٹے رہنا، کسی کی بات پر تم کو دل پر مت لینا، تو میں بڑے ابو کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں اپنے بچوں سے بھی یہ بات ہمیشہ بولتا ہوں کہ بیٹا دیکھو تم نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، یہ بڑے ابو اور سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہے، اور دنیا میں ایک واسطہ ہوتا ہے، یہ بڑے ابو کا واسطہ ہے کہ تم لوگ یہ زندگی میں اگر ان کی زندگی ختم ہو گئی نہ رہے تو ان کے نام سے تم قرآن، کلمہ، درود، استغفار، تسبیح ضرور پڑھنا، تاکہ ان کو قبر میں یہ محسوس ہو کہ مجھے اس گھر دینے سے کتنا فائدہ ہوا کہ آج اس کے برکات، اس کے اثرات میرے قبر میں پہنچ رہے ہیں، اور آج میں اس کی برکت سے یہاں پر خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ الحمدللہ بچے جب بھی موقع ملتا ہے پڑھتے ہیں، اور میں نے ان سے کہا کہ بڑے ابو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جب سے دینیات قائم ہوا بچے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیے۔ الحمدللہ گاؤں میں کسی کی بھی موت ہوتی ہے، میں سب سے پہلے دیورا دنیا سینٹر کے اندر، چاہے امیر کی گھرانے میں موت ہو چاہے غریب گھرانے میں موت ہو، میں ان لوگوں کے لیے قرآن خوانی کراتا ہوں، بچوں سے بولتا ہوں قرآن پڑھو، گاؤں کے لوگوں کے لیے دعا کرو، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو بیچارے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو، اور پورے قرآن کے ایک حرف پڑھ کر کے ان بیماروں کے نام سے پڑھو، ان مرحومین کے نام سے پڑھو، ان تمام لوگوں کے نام سے پڑھو۔ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال جب یہ دین کا کام شروع ہو گیا ہے تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ بس مزید اب آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اتنا ہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک جناب حاجی عبدالقیوم صاحب کی عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت دے، اور ان کی طرح اللہ ہمیں بھی یہ حوصلہ اور ہمت دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت جب جب موقع ملے ہم کرتے رہے۔ اور الحمدللہ آپ حضرات بھی جتنا کام کیے، ابھی اجتماع کا موقع آیا، ہم نے دیکھا کہ پورے علاقے کے لوگ اپنے تن من دھن کے ساتھ جو دین کی خدمت کیے، یہ اللہ کا صرف کرم ہے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں سے کام لیا، اور بسوریا کے لوگوں نے مل کر کے پورے علاقہ کی خدمت کی، اپنے کھانے کے ذریعے، پلانے کے ذریعے سے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اور یہی آپ کی خدمت اور آپ کا دین کا کام کل قیامت میں آپ کو کام آئے گا۔ اور انشاءاللہ میں آج یہ شہادت دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے یہ اللہ کا گواہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اجتماع کی خدمت کی برکت سے اللہ پاک آپ لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں اپنے دادا جان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ میرے دادا جان کی قبر کو رحمت سے بھر دے کہ جنہوں نے بچپن کے اندر ہی مجھے اسلام اور اسلامیات سے شوق دلایا۔ والد محترم، امی جان، تمام لوگوں کی جو سرپرستی رہی، میرے دوست احباب اور جو ہے میرے تمام گاؤں کے لوگ، اور میرے ایک بہت ہی عزیز دوست جناب انجینئر شجاع اللہ صاحب، جو میں کرناٹک میں تھا، میں ان کا نام لینا جو ہے اگر میں نہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ مکمل نہیں ہوگا۔ کرناٹک میں جب میں تھا، وہاں سے پل پل مجھے ہر موقع پر انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بھئی کام کیجئے، آپ مجھ سے شکایت مت کیجئے کون کیا بول رہا ہے، آپ کام کیجئے نا، کس کام کی ضرورت ہے وہ مجھ سے بولیے، کون لوگ پریشان ہیں وہ بولیے، کون یعنی کسی مجبوری میں وہ بتائیے، آپ کام کیجئے۔ ہر موڑ پر
الحمدللہ انہوں نے مجھے سجھاؤ دیا اور پوزیٹیوٹی سکھائی کہ ٹینشن مت لیجیے، مثبت میں رہیے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اسی دین سے ان کو محبت ان کے آخری سانس تک نصیب فرمائے، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت دے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب جو ہمیں راستے میں ملتے ہیں، ہمارے بڑے ابو، ہمارے گارجین حضرات، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع سے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب اس کے بعد میں بغیر تک کسی تاخیر کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اس اللہ رب العزت کی کلام سے کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے آپ کو بھی پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا۔ میں اپنے دینیات سینٹر کے استاذ جناب عبدالقادر حافظ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس جلسے کا، اس پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔